الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے کس لیے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اسی توحید کو قائم کرنے کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے، اسی توحید کو باقی رکھنے کے لیے، اور شیطان اسی کے پیچھے لگا ہوا ہے اور اسی کا ایگزام بھی ہوگا، امتحان بھی ہوگا۔ چنانچہ جب آپ قبر میں جاؤ گے تو آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کتنی رکعتیں نماز پڑھ کے آئے ہو میاں، کتنے زکات دے کے آئے ہو، کتنے حج مار کے آئے ہو، دو ریال میں کتنے ٹرپ مارے ہیں تم نے عمرے کے، ہے نا؟ ہمارے یہاں تو لوگ کوالٹی نہیں دیکھتے، کوانٹیٹی نہیں، کوانٹیٹی دیکھتے ہیں۔ کوالٹی دیکھو، ایک سفر میں ایک عمرہ کرو نہیں، وہاں جا کے خالہ اماں کے نام سے بھی عمرے ہو رہے ہیں، نانی اماں پر نانی جو مر گئے، جو بھولے تھے زندگی پر، وہاں جا کے یاد کرتے ہیں لوگ، دو ریال میں ٹرپ مار مار کے عمرے کرتے ہیں، استغفر اللہ۔ اور بتایا جائے تو ان کو تسلی بھی نہیں ہوتی۔ الغرض عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں پوچھے گا تم سے کہ قبر میں فرشتے نہیں پوچھے تم کتنے حج کرے، تم نے کتنے عمرے کیے، کتنی زکاتیں دی، بلکہ سب سے پہلا سوال توحید کا ہوگا۔ من ربک، کیا ہوگا؟ بس وہیں سے فیصلہ ہو جائے گا میاں۔ تب وہاں تم چلاتے رہو یا غوث اعظم، لگاؤ نعرہ بلند، یا غوث المدد۔ ہمارا پیر تھا، اللہ کی قسم، لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ جھوٹوں پر لعنت بھیجے، بولو آمین، بولو آمین۔ ہاں ہمارا پیر تھا، ہم تو اس کے بیگ لے کے پیچھے پیچھے گھومتے تھے، اور میلاد میں سب سے پہلے میری تقریر ہوتی تھی، نعت پڑھتے، پھر بابا آتے تھے، پھر بہرحال نعرے وڑے لگتے تھے۔ وہ تقریر میں ایک نہیں سینکڑوں دفعہ، اور میری آواز سننے والے میرے ہم عصر مولوی ہندوستان میں موجود ہیں، وہ سن رہے ہوں گے، اور وہ سنے ہیں انہوں نے، وہی میرے سب سے زیادہ دشمن بن گئے تھے بیچارے۔ ہاں کیوں؟ جانتے تھے نا یہ گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے۔ انہوں نے وہ کیا کہتا تھا کہ پیرانے پیر کا غلام، اس کو دفن کیا گیا، فرشتے آئے، منکر نکیر آئے، منکر نکیر نے کہا من ربکا، کہا یا غوث المدد، کہا ما دینکا، کہا یا غوث المدد، کہا ماذا تقول فی شان هذا الرجل الذي بعث فيكم، کہا اس نے کہا یا غوث المدد۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی روشن ضمیر پیران پیر اس کی قبر میں آ گئے، اور منکر نکیر ان کے گرز ہاتھوں میں کہ اگر وہ پہاڑ پہ رکھ دیں تو پہاڑ بھی سرما ہو جائے، ایک بڑے بڑے دانت زمین کو چیرتے ہوئے، نیلی آنکھیں، پہاڑوں جیسے بدن، قبر کے اندر کھڑے ہوئے شیخ عبد القادر جیلانی پیران پیر پہنچے اور ان کے پروں کو پکڑا۔ استغفر اللہ، خاکم بدہن، میں یہ سمجھتا ہوں کہ فرشتوں کی بھی توہین کرنا یہ بھی کفر ہے، اور تمسخر اور اللہ کی شریعت کا مذاق اڑانا ہے۔ اللہ نے جن کو جس چیز کے لیے مقدر کیا ہے، پیدا کیا ہے، وہ لوگ تو اللہ کی ایک سر منہ بھی حکم دولی نہیں کرتے، تفاوت نہیں کرتے، وہ اللہ کے حکم کی پابندی کرتے ہیں۔ کہتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی نے ایک ہاتھ سے منکر کا پر پکڑا اور دوسرے ہاتھ سے نکیر کا پر پکڑا، اور کہا تمہیں پتا نہیں یہ میرا مرید ہے جو مجھے باقاعدہ 11ویں اور کس کے فاتحہ اور نظر و نیاز اور چڑھا کر کے بھیجا کرتا تھا، اور تم آگے اس سے حساب لینے کے لیے، اور اس کے پر کو پکڑا۔ اللہ کی قسم، وہ پھر کہا دیکھ ہٹا کھٹ، اس سے آیا پوچھنے کے لیے من ربوں کا، ما دینوں کا، اس طرح سے باقاعدہ لڑایا، کہا جاؤ پلٹ جاؤ۔ چنانچہ وہ دونوں ماریڈر کے فرشتے نکل گئے، اور ان کو اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ اس کو دلہن کی طرح سلا دیا جائے۔ اب اس کے اوپر نعرے قادری یا غوث المدد کے نعرے لگتے تھے جناب عالی۔ یہ اللہ کی قسم بتلا رہا ہوں، بیچارے عوام جاہل، انہیں یہ واقعہ بتا کر کہ قبر میں شیخ عبد القادر جیلانی آتے ہیں۔ ہاں آپ نے تو سنا ہوگا کہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دکھایا جاتا ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے، یہی نہیں، بلکہ جس کا جو پیر ہوتا ہے وہ پیر باقاعدہ قبر میں ہوتا بھی۔ اور کیا بعید ہے بھائی، ان کے پیر تو مریدوں کے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں۔ حضرت خان صاحب نے لکھا ہے نا، بریلی شریف کے امام اعلی حضرت سے اپنی کتاب ملفوظات اعلی حضرت میں لکھا ہے انہوں نے کہ باقاعدہ
پیر ہر مرید کے گھر میں ہوتا ہے. یہی نہیں، اگر معذرت کے ساتھ اپنی ماں بہن بیٹیوں کی، کہ اگر کوئی مرید اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہے، دوسری کھاٹ یا کونے میں اس کا مرید بھی اس کو بیٹھا رہتا، اس کا پیر بھی بیٹھ کے دیکھتا رہتا ہے. اعوذ باللہ، استغفر اللہ. یہ باتیں بہت کڑوی لگتی ہیں لوگوں کو. میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، ایسے ایسے قصے، ایسی ایسی کہانیوں سے امت کا بیڑا غرق کیا جا رہا ہے. امت تمہارا انتظار کر رہی ہے. اب سونے کا وقت نہیں رہا، اب بیدار ہونے کا وقت ہے. جاگو، علم حاصل کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن و سنت کا علم تمہیں دیا ہے. علماء موجود ہیں، طلبہ موجود ہیں، ان سے استفادہ کرو اور اس دعوت کو بغیر کسی مجاملت کے اور مداہنت کے دنیا کے سامنے رکھو اور لوگوں تک پہنچاؤ، تاکہ لوگ شرک سے باز آ جائیں، لوگ شرک سے باز آ جائیں، توبہ کریں. ورنہ قیامت کے دن یاد رکھو، کنتم خیر امت اخرجت للناس، جو مقصد تخلیق اور جو مقصد اخراج ہے، جو اللہ رب العزت نے ہمیں بپا کیا ہے، اس مقصد کے لیے اللہ رب العزت کے ہاں آپ بھی پوچھے جائیں گے اور آپ سے بھی پوچھا جائے گا. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے عقیدہ توحید کے بارے میں سوال ہوگا. من ربوں کا، تمہارا رب کون ہے؟ ما دینوں کا، کس دین پر قائم تھے؟ وہاں یہ نہیں پوچھا جائے گا تم قادری تھے، تم چشتی تھے، تم مرزائی تھے، تم قادیانی تھے، تم نقشبندی تھے، تم حنفی تھے، تم دیوبندی تھے، تم شافعی تھے، تم مالکی تھے، تم حنبلی تھے. کہیں قرآن و حدیث میں ہے یہ؟ بولو. پوچھا جائے گا؟ بولو. کہیں نہیں پوچھا جائے گا. ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ اور دین اللہ کے ہاں کیا ہے معلوم ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے ہاں جو دین معتبر ہے وہ اسلام ہے. اور اسلام کیا ہے؟ اسلام دو چیزوں کا مجموعہ ہے. ایک رب کا قرآن ہے اور ایک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. یہ دو چیزیں ہیں، دو چیزیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ، لا الہ الا اللہ. یہ توحید ہے، مقام توحید ہے. اللہ کے سوا، اللہ کے سوا کوئی بھی، اللہ کے سوا کوئی بھی، کوئی کہہ رہا ہے معبود برحق نہیں، کوئی کہہ رہا ہے معبود نہیں ہے. ابھی تمہیں لا الہ الا اللہ کا معنی نہیں پتہ ہے. سوچو، الف ہی میں بسم اللہ ہی میں فعل ہے، اور قبر میں کیا جاؤ گے جواب دو گے تم ہیں؟ لا الہ الا اللہ کا کیا معنی ہے؟ اللہ کے سوا. سامنے بیٹھے ہو، اللہ سے ڈرو، اتنا جھوٹ بول رہے ہو، غلط بول رہے ہو. ہاں، پہنچتے ہی آپ نے کہا میں نے داڑھی بڑھا لی. میں نے کہا الحمدللہ. عقیدہ کب بڑھاؤ گے؟ عقیدے میں بھی تبدیلیاں پیدا کرو انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے اور اللہ استقامت عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. آپ کو دیکھ کے راستے میں آیا. اللہ تعالیٰ آپ کو اور استقامت عطا. ہمیں نہ دیکھو، اللہ رسول کو دیکھو. ہم تو گنہگار بندے ہیں. اللہ تعالیٰ مزید توفیق عطا فرمائے. لا الہ، اللہ کے سوا کوئی بھی حقیقی معبود نہیں، معبود برحق نہیں، سچا معبود. جھوٹے معبود بہت ہیں، بہت جھوٹے معبود ہیں. 36 کروڑ پتہ نہیں کتنے کروڑ لوگ پوج رہے ہیں، ہے ہی نہیں. لیکن حقیقی معبود کون ہے؟ صرف لا الہ الا اللہ. اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی بھی حقیقی. یاد رکھنا، اپنے بچوں کو بھی یہ بات سنا دینا، اللہ کے سوا کوئی بھی حقیقی معبود نہیں. یہ عقیدہ توحید ہے، یہ مقام توحید ہے. اس کے بغیر کبھی نماز، روزے، حج، زکات. نماز میدان محشر میں پوچھی جائے گی، زکات میدان محشر میں، حج میدان محشر میں اگر کیے ہوں گے. لیکن عقیدہ سب سے پہلے لا الہ الا اللہ. من ربک ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ اسلام. اور یہ اسلام ہمارے تمہارے لیے اللہ کے نبی چھوڑ کے گئے کہ اپنی مرضی سے الٹ پھیر کرتے رہو، جیسے چاہو بناؤ، جیسے چاہو کم کرو، جیسے چاہو گھٹاؤ، جیسے چاہو بڑھاؤ. اللہ رب العزت نے آج سے 1400 برس پہلے یہ مہر لگا دی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. اے کائنات کے لوگوں سنو، میں نے آج کے دن تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے. مکمل کس کو کہتے ہیں؟ جو نقص سے پاک ہو، جس کے اندر کمی نہ ہو، جو ناقص نہ ہو. اگر یہ گلاس پانی سے لبریز ہے، مکمل ہے، تو اس کے اندر ایک قطرے پانی کا اضافہ بھی اس کو کم کر سکتا ہے. جناب علی، اگر یہ ایک قطرے کی بھی گنجائش نہیں ہے، تم نے ایک قطرہ ڈالا تو ایک قطرہ خود ہے، لیکن آزو بازو سے 10 قطرے لے کر کے نکلے گا. یہی بدعت کی پہچان، یہی بدعت کی چیز ہوتی ہے. جہاں ایک بدعت ایجاد ہوتی ہے وہاں 100 سنتوں کی برکتیں اٹھا لی جاتی ہیں.
یاد رکھو الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن تمہارا دین مکمل کر دیا ہے ہم نے. دین کامل ہے، مکمل ہے، اور دین وہی ہے جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے مقام رسالت جو محمد الرسول اللہ آپ کو سمجھانا ہے کہ جب ہم نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو یاد رکھو اب مقام رسالت تمہیں. مقام رسالت صرف یہ نہ سمجھو کہ آپ کے کاکلوں اور زلفوں اور آپ کے آنکھوں اور آپ کے ہونٹوں اور آپ کے لب و رخسار کی تعریف کر دی جائے اور حق ادا ہو جاتا ہے. نہیں یہی نہیں حق ادا ہوتا، بلکہ آپ کی تعریف تو جتنی بھی کی جائے. حضرت حسان ابن ثابت سے تو نہیں پڑھ سکتے کہ واجمل من کلم ترقت عینی واکمل من کلم تلد النساء، کہ اے اللہ کے نبی آپ تو اتنے حسین اور خوبصورت ہیں کہ آج تک عرب کی کسی عورت نے آپ جیسا خوبصورت جنا ہی نہیں ہے، اور آپ تو اللہ نے آپ کو ایسا کامل و مکمل بنایا ہے کہ عرب کی عورتیں آپ جیسا بچہ پیدا کرنے سے باز ہو چکی ہیں. حضرت حسان بن ثابت جیسی تعریف آج کون کر سکتا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف تو خود اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر کی ہے، اور وہ اتنی تعریف ہے کہ اگر ہم اسی کو بیان کرتے رہیں تو اللہ اکبر، اس سے زیادہ ہم کیا تعریف کر سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا قرآن اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار اور آپ کے اخلاق اور آپ کے حسن اخلاق کو بیان کرنے میں اللہ رب العزت نے پورے قرآن کو نازل فرمایا. پورا قرآن پڑھیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار کو دیکھتے جائیے. تو مقام رسالت کو صرف تعریف و توصیف تک محدود نہیں رکھنا ہے، بلکہ ہم اگر کسی کا مقام بتاتے ہیں، اگر اللہ کی خلاقیت اور اللہ رب العزت کے کی طاقتوں اور قوت اور اللہ رب العزت کی شان جلالت کو اگر دنیا کے سامنے ہم واضح کرتے ہیں تو اس کا مفہوم کیا ہوتا ہے، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اے لوگوں سنو، جو اتنا عظیم ہو، جو اتنا مہان ہو، جو اتنی جلالت اور اتنی عظمت شان کا مالک ہو، جو اتنا بڑا ہو کہ پوری کائنات کو اکیلے سنبھال سکتا ہے، وہی اس بات کا مستحق ہے کہ اسی کی پرستش کی جائے، اسی کی عبادت کی جائے، اسی کے سامنے سروں کو جھکایا جائے، اسی سے دعائیں کی جائیں، اسی کو مانگا جائے، اسی سے مانگا جائے، اسی کے سامنے اپنی ضرورتوں کو رکھا جائے اور اسی سے فریاد کی جائے، اسی سے استعانت و استغاثہ کیا جائے، اسی کے لیے نظر و نیاز کیا جائے، اسی کے لیے ذبح کیا جائے، اسی کے لیے ساری عبادتوں کو خاص کر دیا جائے اور اسی کا احترام، اسی کی عزت. مقام توحید کو بتلانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں، اور مقام رسالت کا سمجھانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ ذہن اور عقیدہ بنا لیں کہ کوئی بھی عمل اس وقت تک بارگاہ رب العزت میں قبولیت کا شرف نہیں حاصل کر سکتا جب تک حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ کی مہر اس کے اوپر نہ لگی ہو. کوئی بھی عمل ہو وہ کتنا حسین اور کتنا خوبصورت کیوں نہ ہو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ساری کائنات کے لیے اسوہ بنا کر کے بھیجا ہے اور ساری کائنات کا رسول بنا کر کے بھیجا. اور رسول کا مفہوم مطلب یہی ہوتا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہی ہے کہ آپ نے جو کچھ خبر دی ہے غیب کی، اس کی تصدیق کی جائے، جس بات کا حکم دیا ہے اس کے اوپر عمل کیا جائے، اور جس بات سے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا ہے اس بات سے بولو رکا جائے. یہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور رفعت، آپ کی شان اور عظمت، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں کہا رکو رک جاؤ، جتنا کیا ہے اتنا کرو. ہمیں تانے یہ دیے جاتے ہیں کہ جناب علی یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا بشر کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب نہیں مانتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فلاں نہیں کرتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں. استغفر اللہ. ہم کہتے ہیں اگر کوئی ادنا برابر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے تو وہ کافر در کافر در کافر در کافر خبیث، وہ جنت میں جا سکتا؟ بولو. یہ ہمارا عقیدہ ہے. چلا چلا کر کے ہمارے اسلاف چلے گئے، اللہ انہیں جنت نصیب فرمائے، اللہ ان کی قبروں کو نور سے معمور فرمائے. آج ان کی نسلیں چلا رہی، لیکن یہ شیطان چیختے چیختے ان کے اپنے بدنی جہنم میں سڑ رہے ہیں، چلا چلا کر کے چلے گئے. لیکن آج بھی ان کی زبان پہ، ان کے دماغ پہ یہ بات نہیں آ رہی ہے کہ یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے. یہ مدنی تاجدار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادنا بھی توہین کرنا کفر ہے. آدمی مومن ہو سکتا نہیں ہو سکتا، لیکن جہاں عمل کی باری آتی، عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں اس طرح سے
عقیدہ بیان فرمایا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ یہ تھا, اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا, اللہ کے نبی نے یہ بیان فرمایا. نہیں, وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یاروں کی سمجھ میں نہیں آتے. جیسا ان کے لوگوں نے جو عقیدہ ان کو سمجھا دیا اسی کو سمجھ, اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل, حدیث کی دلیل, قرآن کی دلیل. تو دنیا کو الو بنایا ہوا ہے کہ جو دلیل مانگے وہ ذلیل ہوتا ہے, جو دلیل مانگے وہ کون ہوتا ہے؟